السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم ضیاء آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک مختصر اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شوگر اور نظر کی کمزوری۔ بہت سارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے نظر کی کمزوری کی شکایت کی ہے کہ جب سے شوگر ہوئی ہے نظر کی کمزوری ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے بھی کچھ ہمیں مشورہ دیجیے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں آپ کو وضاحت سے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ شوگر ایک ایسا موذی مرض ہے، ایک ایسی علامت ہے کہ جس کے اندر تمام جسم کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، جن میں نظر بھی ہے۔ اب نظر کمزور کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ شوگر کے مریض کو، جو حقیقی اصلی اور اعصابی شوگر کا مریض ہے، اس کی ہی نظر کمزور ہوتی ہے اور اس کو ہی سفید موتیا آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بلغم بڑھ جاتی ہے، خون میں کھار بڑھ جاتی ہے، اعصابی مادہ، مائی مادہ اور شوریت بڑی ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی ماحول میں دھند بڑھ جائے، اوس پڑنے لگ جائے، تو جب آپ آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کو مطلب بالکل ابر آلود سا، دھندلا سا، دھند والا نظر آئے گا۔ یہی پانی جب آپ کے خون میں، آپ کی آنکھوں کے سیلز کے آگے ان راستوں میں جب یہی پانی جالے کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو آپ کی نظر کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں اور اپنی نظر کو صحیح پائیں گے، اور اگر آپ کی شوگر ہی کنٹرول نہیں ہے تو یقین جانیے آپ کی نظر بھی کنٹرول نہیں ہوگی، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جن کی شوریت اور اعصابی مادہ حد سے زیادہ بلغم بڑھ جاتی ہے، پانی بڑھ جاتا ہے خون میں، ان کے پانی بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھ خود بتاتی ہے کہ میرے پیچھے پانی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور ایک وہ نظر کی کمزوری ہے جس انسان کو عضلاتی شوگر ہو، یعنی خشکی سے ہو، اس کی آنکھوں میں کالا موتیا اترے گا اور اس کی آنکھ سے قطرہ بھی پانی نہیں بہے گا۔ یہ بھی میں ساتھ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ عضلاتی شوگر والوں کی بھی نظر کمزور ہوتی ہے، لیکن ان میں سفید موتیا نہیں آتا، ان میں کالا موتیا آتا ہے، کیونکہ ان میں مادہ سودا، تیزابیت اور خشکی کی زیادتی ہوتی ہے۔ جب ان کی خشکی ٹوٹے گی تو ایٹومیٹکلی طور پہ جب حرارت بڑھے گی تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظر ٹھیک ہوتی ہے۔ ایسا الحمدللہ مریضوں کے رزلٹ آنے پر ہی میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ کس کی کون سی نظر کمزور تھی، کیا تھا، اس کی شوگر کون سی تھی، اس کو کس قسم کا میں نے کورس بھجوایا اور وہ کس طریقے سے کور ہوا۔ عزیزان محترم، یہ وہ نظر کی کمزوری ہے اصلی اور حقیقی شوگر والی، جس میں پانی بہے، دھندلا نظر آئے، نظر کمزور ہو۔ جب تک آپ کی شوگر کنٹرول نہ ہو، جب تک آپ کے خون سے پانی مکمل طور پہ خشک نہ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آئیے دوستو، آخر میں آپ کو اس کے لیے ایک تحفہ سمجھ کر، گفٹ سمجھ کر، آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ مجھے دعاؤں سے یاد کیجئے۔ آپ کو ایک گفٹ دینے لگا ہوں، اور یقین جانیے مکمل 100% دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ میری اس بات پر عمل کر گئے، میرے اس نسخے پر عمل کر گئے، جو میں آپ کو نظر کی کمزوری کے لیے، جو شوگر کی وجہ سے بڑی ہوئی نظر کی کمزوری ہو، اگر آپ اسے اپنا گئے، 3 منتھ آپ یہ کر لیں، آپ کی اینکیں بھی اتر جائیں گی، دعوے سے کہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اللہ پاک نے بہت بڑی شفا رکھی ہے۔ چیز کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ اچھی والی آپ نے ادرک لینی ہے، تازہ ادرک لے لیں جو سبزی والے کی دکان سے عام مل جاتی ہے، اور اچھے والے لیمو لے لینے ہیں، اور تیسری چیز ہے سفید پیاز، جو بڑے بڑے سٹوروں پہ ملتا ہے، 1000-1200 روپے کلو ہوتا ہے۔ یہ پیاز میں آپ کو بتلا دوں، میں یہ دوا بناتا ہوں لیکن بنانے کا ٹائم نہیں لگتا، جتنی بنتی ہے اتنی نکل جاتی ہے۔ سفید پیاز بڑے والا جو بڑے سٹوروں سے ملتا ہے، لیمو اچھا، چاہے کاغذی ہو چاہے دیسی ہو، اور ادرک تازہ، ان 3 چیزوں کا آپ نے جوس نکالنا ہے، ان کا صاف پانی نکال لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا آپ نے برابر کوانٹٹی میں، برابر وزن میں آپ نے پانی لینا ہے۔ ان تینوں کا پانی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے 100 گرام لے لیا،
100 گرام ادرک کا پانی، 100 گرام لیموں کا پانی، 100 گرام سفید پیاز کا پانی، ان تینوں پانیوں کو آپ مکس کر کے 2 سے 4 گھنٹے ایک اچھے صاف ستھرے برتن میں رکھ دیں، اور یہ برتن پلاسٹک کا ہو، تانتی برتن نہ ہو، اس میں آپ رکھیں۔ جب یہ بالکل اس کی گار جتنی بھی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی، اوپر سے آپ قطرہ قطرہ کر کے ایسے دوسرے برتن میں اس کو نچوڑ لیں۔ جو نیچے کچرا سا رہ جائے گا وہ پھینکیے گا نہیں، وہ بھی آپ کے کام آئے گا۔ جتنا پانی یہ مقطر جو ہے آپ نے لے لیا ہے، یہ پہلے آپ نے 100 گرام تینوں پانی لیے تھے، کچھ کچرا جو بچے گا وہ آپ الگ رکھ لیں، اس پانی کا وزن دوبارہ کر لیں۔ جتنے یہ تینوں پانی مقطر صاف کیے ہوں اتنا آپ نے خالص 1 نمبر شہد لے لینا ہے۔ یہ آپ چاروں چیزیں مکس کر لیں، ان تینوں کے وزن کے برابر شہد مکس ہو گیا۔ اس کو مکس کر کے آپ کسی بوتل میں رکھ لیں جس میں پانی نہ لگا ہو۔ 2 چمچ صبح دوپہر شام آپ نے پینے ہیں، اور اسی میں ایک سلائی لگا کر یا ایک قطرہ آپ ڈراپ میں ڈال لیں۔ صرف 1 قطرہ کہہ رہا ہوں صبح اور 1 قطرہ شام، 3 منتھ پورے کر لیں۔ آپ کی شوگر سے کمزوری کی نظر بھی ٹھیک ہوگی، اور اس کے پینے سے آپ کا معدہ، آپ کی قبض، آپ کا ہاضمہ، آپ کی پورٹل وین کی رکاوٹیں، آپ کی جگر کے مسائل انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہوں گے۔ یہ آپ کے استعمال کرنے کے بعد آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ مطلب ابن طبیب نے کیسا ایک مشن شروع کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، جو دوائیاں آپ بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، جو آپ کو نہیں مل سکتی، آپ نہیں بنا سکتے، جن کا آپ کو طریقہ نہیں ہے، انشاءاللہ وہ میں حاضر خدمت ہوں۔ میں دوستوں کو بھیج بھی رہا ہوں اور دوست منگوا بھی رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے، اور شفا میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ جی عزیزان محترم، انہی الفاظوں کے ساتھ اور اس بہترین نسخے کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔